ویران گڑھ کی ہواؤں میں ایک عجیب سی دہشت رچی بسی تھی۔ گاؤں کے آخری کونے پر کھڑا صدیوں پرانا برگد کا درخت محض ایک درخت نہیں بلکہ خوف کی ایک زندہ علامت بن چکا تھا۔ اس کی ٹہنیاں سیاہ سانپوں کی طرح بل کھاتی ہوئی زمین کو چھوتی تھیں اور اس کا گھنا سایہ دن کی روشنی میں بھی رات کا گمان پیدا کرتا تھا۔ گاؤں کے بچے ہوں یا بوڑھے، سبھی کا یہی ماننا تھا کہ سورج ڈھلتے ہی اس درخت کے نیچے موت کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کوئی معمولی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھیلایا گیا زہر تھا۔ گاؤں والوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ اس درخت کے سائے میں ایک ایسا خونی آسیب بستا ہے جسے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے نام سے شدید نفرت ہے۔ مشہور کر دیا گیا تھا کہ جو بھی وہاں اونچی آواز میں کلام الہی پڑھنے کی جرت کرتا ہے وہ آسیب بھڑک اٹھتا ہے اور اس گستاخ کی نسیں کھینچ لیتا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، مگر جھوٹ کی تہیں اتنی موٹی تھیں کہ کوئی سچ تلاش کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے لوگ اپنی سانسیں روک لیتے اور زبانوں پر تالے لگا لیتے تھے۔ اس گھٹن زدہ ماحول اور جہالت کے اندھیروں میں حورین روشنی کی ایک کرن تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا۔ اس کی تلاوت میں ایسا سوز اور تاثیر تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جائیں، مگر اس کا واسطہ پتھروں سے نہیں بلکہ انسان نما درندوں سے پڑا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے سوتیلے ماموں اور ممانی کے رحم و کرم پر تھی جنہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسے گھر کی چار دیواری میں قید رکھا جاتا اور جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔ ان تمام مصائب میں حورین کا واحد سہارا اس کا ایمان اور اللہ سے اس کا تعلق تھا، جو اسے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبنے نہیں دیتا تھا۔ حورین صبر کا دامن تھامے جی رہی تھی، مگر ایک منحوس رات اس کے صبر کا امتحان اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ باورچی خانے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں ماموں اور ممانی کی سرگوشیاں پڑیں۔ وہ الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ ماموں اسے بیاہنے کا نہیں بلکہ بیچنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سودا گاؤں کے سب سے ظالم اور عیاش وڈیرے شیر زمان کے ساتھ طے پا چکا تھا۔ شیر زمان کا نام ہی ویران گڑھ کی بیٹیوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی حویلی میں جانے والی عزتیں کبھی زندہ واپس نہیں آتی تھیں۔ خوف کی ایک سرد لہر حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور جائے نماز پر گر گئی۔ باہر تیز ہواؤں سے وہ قدیم برگد شور مچا رہا تھا جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، لیکن آج حورین کو اس فرضی آسیب سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اصل خوف اپنے گھر میں موجود ان انسانوں سے آ رہا تھا جو اسے چند ٹکوں کی خاطر جہنم میں دھکیلنے کو تیار تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جان بچانے کا راستہ اسی خوفناک درخت کے نیچے سے گزرے گا جسے دنیا موت کا دروازہ سمجھتی ہے۔ جس رات وڈیرے نے اسے لینے آنا تھا وہ رات حورین کے لیے آخری امید کی رات تھی۔ گھر میں شادی کے نام پر ایک مصنوعی ہنگامہ برپا تھا جس کی آڑ میں ماموں نے سودا مکمل کر لیا تھا۔ موقع پا کر جب ممانی لمحے بھر کو ادھر ادھر ہوئیں، حورین نے چادر سنبھالی اور دیوار پھلانگ کر باہر اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں قدموں کی چاپ سے کہیں زیادہ تیز تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی عارضی آزادی کی قیمت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ویران گڑھ کی خاموش گلیوں میں خوفناک بھونکنے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ شیر زمان کے شکاری کتے جو بدنام تھے کہ ایک بار بو سونکھ لیں تو شکار کو زندہ نہیں چھوڑتے، اب اس کے تعاقب میں تھے۔ ان کے ساتھ وڈیرے کے کئی بے رحم آدمی تھے جو اسے دوبارہ زنجیروں میں جکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ حورین نے بھاگنا تیز کر دیا۔ شہر کی روشنی سے دور کچی کٹیلی پگڈنڈیوں پر وہ دیوانہ وار دوڑتی رہی۔ اندھیرا اس کا پردہ تھا، مگر اس پردے میں وہ راستہ بھول گئی۔ خوف نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور وہ بے سمت ہی بھاگتی رہی۔ پھر ایک جگہ آ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے، اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں اور دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے رات کے گہرے اندھیرے میں برگد کا وہ قدیم اور منحوس درخت کھڑا تھا جس کے متعلق گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ یہ خونی برگد کا درخت ہے۔ اس کا گھنا سایہ ایک سیاہ بلا کی طرح زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ حورین کو یاد آیا، مغرب کے بعد اس سائے میں جانا موت ہے۔ یہاں آسیب بستا ہے جو خدا کے کلام سے بھڑک اٹھتا ہے۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتا ایک قدم کے فاصلے پر زمین سونگھ رہا تھا اور آدمی اپنی لالٹینیں لیے قریب آ چکے تھے۔ وڈیرے کے آدمی، ان کے دانتوں میں لگی درندگی کی بھوک برگد کے آسیب سے کہیں زیادہ واضح اور وحشتناک تھی۔ شیر زمان کی قید برگد کی موت سے بھی بدتر تھی۔ حورین نے ایک لرزتا ہوا فیصلہ کیا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے درخت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ دوڑ کر اس کی موٹی بل کھاتی جڑوں کے ایک گہرے گڑھے میں چھپ گئی۔ درخت کا تنا اس کے لیے ایک ٹھنڈی ڈھال بن گیا۔
وہ جڑوں میں سمٹ کر گردن جھکا کر تھر تھر کانپنے لگی۔ کتے کی بھونک اور آدمیوں کی آوازیں بالکل قریب آ چکی تھیں۔ وہ یہاں مر جائے گی یا پاگل ہو جائے گی، مگر شیر زمان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس دہشت ناک لمحے میں جب اس کا جسم خوف سے بے قابو ہو رہا تھا، حورین کی روح نے بغاوت کر دی۔ اس کی فطری تربیت غالب آ گئی۔ موت چاہے وہ آسیب کی ہو یا وڈیرے کی، اب اسے خدا کے ذکر سے نہیں روک سکتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اندرونی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے اس آسیب کے خوفناک پروپیگنڈے کے عین خلاف آہستہ آواز میں سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ حورین کی لرزتی ہوئی سانسوں میں جب پہلا حرف قرآن ادا ہوا تو برگد کے تنے میں چھپی ہوئی کوئی قدیم سوئی ہوئی شے اچانک جاگ اٹھی۔ باہر کتے کی بھونک ایک دم بدل کر ایک عجیب سی چیخ میں تبدیل ہو گئی اور خوف کی لہر درخت کی جڑوں سے ہوتی ہوئی حورین کے وجود میں سرایت کرنے لگی، جیسے اس نے صرف پروپیگنڈا ہی نہیں بلکہ کوئی اور چیز بھی توڑی ہو۔ برگد کے درخت کے تنے میں جب حورین کی لرزتی سانسوں میں سورہ یاسین کا پہلا حرف ادا ہوا تو فضا میں ایک عجیب سی گڑبڑ پیدا ہوئی۔ کتے کی خوفناک چیخ ایک بے معنی اور کٹی ہوئی آواز میں بدل کر خاموش ہو گئی، مگر یہ خاموشی سکون نہیں لائی۔ حورین نے محسوس کیا کہ فضا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا ہے، جیسے کسی نے ایک بے انتہا بھاری چادر اس کے ارد گرد لپیٹ دی ہو۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پھیپھڑوں سے ہوا نچوڑ لی گئی ہو۔ زمین پر پڑے سوکھے پتے اور مٹی کے ذرات بھی دب کر رہ گئے تھے، ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس نے جڑوں کے درمیان سے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کو ایک لرزہ خیز منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ اوپر جہاں شاخیں گھنی ہو کر آسمان کو چھو رہی تھی، وہاں تاریکی کی کثافت مزید گہری ہو رہی تھی۔ درخت کے تنے کے ساتھ کوئی کالی چیز جو محض سایہ نہیں بلکہ ٹھوس تاریکی کی شکل تھی، آہستہ آہستہ نیچے کی طرف پھسل رہی تھی۔ اس میں کوئی ہاتھ پاؤں نہیں تھے، یہ صرف کالے دھوئیں کا ایک ہیولا تھا جو نیچے اترتے ہی مزید گہرا اور ٹھوس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ منظر اتنا غیر فطری اور ہیبت ناک تھا کہ حورین کے حلق سے ایک دبیس چیخ نکلی، مگر آواز اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ خوف کی اس انتہا پر اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کالی چیز بالکل اس کے قریب تھی، اب وہ بھاگ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی انسانی مدد کی امید تھی۔ اس کا جسم جڑوں میں دبکا ہوا تھا اور شیر زمان کے آدمیوں کی خاموش موجودگی کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ تمام مادی سہارے ختم ہو چکے تھے، اس کے دفاع میں صرف اس کا حافظہ اور ایمان تھا۔ خوف کے مارے بے اختیار ہی اس کی زبان سے ایک اور طاقتور سورت کی تلاوت جاری ہو گئی، سورۃ الرحمن۔ اس کے لب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حورین کی آواز لرزتی ہوئی تھی، مگر کلام میں ایک عجیب سی روحانی مضبوطی تھی۔ وہ مسلسل تلاوت کرتی جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ نہیں کہ وہ آسیب بھاگ جائے گا، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اب صرف اس کا رب ہی اس کا محافظ ہے۔ تلاوت جاری رکھتے ہوئے اسے اچانک گاؤں والوں کی صدیوں پرانی دہشت ناک بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ اس برگد کے نیچے کوئی تلاوت برداشت نہیں ہوتی۔ آسیب اس شخص کو فوراً ختم کر دیتا ہے جو کلام پاک کی آواز نکالتا ہے۔ خصوصاً یہ مشہور تھا کہ آسیب کے غصے سے تلاوت کرنے والے کی زبان جل جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے تلاوت روکنے کا سوچا، مگر وڈیرے کے آدمیوں کے پاؤں کی چاپ قریب آنے لگی تھی۔ زبان جل جائے گی مگر وہ شیر زمان کی قید میں نہیں جائے گی۔ خوف اور ایمان کا یہ عجیب ٹکراؤ تھا، جہاں موت کا ڈر بھی ایمان کی دیوار کو نہیں گرا سکا۔ حورین نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر کے اپنی تمام تر قوت سے سورۃ الرحمن کو جاری رکھا۔ کالی چیز اس کے سر پر آ چکی تھی اور ہوا کا دباؤ اس قدر تھا کہ اس کی ہڈیاں تڑکنے لگی تھیں۔ تلاوت کی ہر آیت کے ساتھ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زبان میں ایک غیر معمولی سلگتی ہوئی حرارت پیدا ہو رہی ہے۔ وہ ہر اگلے لفظ کو یوں نکال رہی تھی جیسے وہ آخری لفظ ہو۔ تلاوت کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کی تکرار کے ساتھ ہی کالی چیز نے اس پر پوری طرح جھکاؤ ڈال دیا، لیکن ہوا کا دباؤ کم ہونے یا آسیب کے حملے کے بجائے حورین کو ایک شدید چبھتی ہوئی روشنی محسوس ہوئی۔ وہ روشنی باہر سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ زمین کے اندر سے درخت کی جڑوں کے نیچے سے پھوٹ رہی تھی۔ اسی وقت کالی چیز جو اس پر جھکی ہوئی تھی وہ ایک کانپتی ہوئی چیخ کے ساتھ اوپر کی طرف مڑ گئی، اور اس کے ساتھ ہی برگد کے قدیم تنے پر ایک ایسی درار نمودار ہوئی جس سے پگھلی ہوئی آگ جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ آسیب کا غصہ نہیں تھا، یہ درخت کا راز تھا جو قرآن کی آواز سے پھٹ پڑا۔
حورین نے اپنی تمام تر جرأت اور خوف کے باوجود سورۃ الرحمن کو اونچی آواز میں پڑھنا جاری رکھا۔ اس کی آواز اگرچہ لرزتی ہوئی تھی مگر کلام کے الفاظ میں ایک جادوئی طاقت تھی۔ جیسے ہی آیت کی تکرار ماحول میں گونجی، باہر سے آنے والا تمام شور ایک دم تھم گیا۔ شیر زمان کے آدمیوں کی چاپ اور بھونکنے والے کتے کی آوازیں جو ایک لمحہ پہلے تک قریب تھیں یوں غائب ہو گئیں جیسے کسی نے اچانک باہر کی دنیا کا بٹن بند کر دیا ہو۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن تبدیلی برگد کے درخت میں آئی۔ درخت کے گھنے پتے جو ہر وقت ہوا کے ہلکے جھونکے سے بھی سرسراتے رہتے تھے اب پوری طرح سے ساکت ہو گئے۔ یوں لگا جیسے وقت نے خود ان کی حرکت پر پابندی لگا دی ہو۔ ہوا کا وہ شدید دباؤ جس سے حورین کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھیں وہ بھی ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا، اور پھر حورین نے وہ منظر دیکھا جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ کالی مخلوق جو ایک گہرے ہیولے کی شکل میں اسے مارنے اور ڈرانے کے لیے درخت سے نیچے اتر رہی تھی، اس کی تلاوت کو سن کر فوراً زمین کی طرف جھک گئی۔ وہ تیزی سے اوپر سے نیچے آئی مگر حملہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ حورین کے سامنے مٹی پر مکمل اور پرجوش سجدے میں گر گئی۔ اس کا کالا ہیولا زمین سے چپک گیا جیسے وہ کسی جلال کے سامنے بے بس ہو گیا ہو۔ حورین نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی زبان پر کوئی جلن نہیں تھی، نہ ہی اس کے جسم پر کوئی زخم۔ اس نے دیکھا کہ درخت کی جڑوں کے درمیان جہاں وہ چھپی تھی اس کے سامنے ہیولے کی شکل موجود تھی۔ یہ اب بھی کالا تھا مگر خوفناک نہیں، بلکہ ایک ایسا وجود جو مکمل طور پر فرما بردار تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں حورین کے سامنے بیٹھ گیا۔ حورین نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ محض دھواں یا سایہ نہیں تھا۔ اس کی شکل انسانی نہیں تھی مگر اس کا انداز احترام سے بھرا تھا۔ اس ہیولے میں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی مگر حورین نے محسوس کیا کہ وہ وجود شدت سے رو رہا ہے۔ آنسو تو اس کالے وجود سے نہیں بہہ رہے تھے مگر فضا میں ایک گہرے غم اور بے بسی کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ آصیب نہیں تھا جس کے بارے میں گاؤں میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ یہ کوئی ایسا وجود تھا جو خود کسی تکلیف یا جبر میں تھا۔ یہ نظارہ حورین کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ صدیوں کا جھوٹ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ اس نے ہمت کی اور تلاوت کو کچھ لمحوں کے لیے روکا۔ درخت کے پتے اب بھی ساکت تھے اور باہر کی دنیا خاموش تھی۔ حورین نے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہیولے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں، اگر وہ آنکھیں تھیں، ایک خاموش التجا تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ یہ آصیب قرآن کی آواز سے بھڑکتا نہیں بلکہ اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے، اور گاؤں والوں کا پروپیگنڈا صرف تلاوت کو روکنے کے لیے تھا تاکہ کوئی اس خوفناک راز تک پہنچ نہ سکے۔ حورین کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایک ایسے دروازے پر آ کھڑی ہے جہاں حقیقی خطرہ آصیب سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا تھا۔ وہ شیر زمان کے آدمیوں سے بچ کر ایک ایسی جگہ پہنچی تھی جہاں اسے ایک نیا اور زیادہ پرانا خوف درپیش تھا۔ باہر شیر زمان کے آدمی ہوں گے اور اندر یہ خاموش روتا ہوا ہیولا۔ حورین کو فیصلہ کرنا تھا کہ اب وہ کس پر اعتبار کرے اور کون اس کا اصل دشمن ہے۔ حورین کا لرزتا ہوا سوال، تم کون ہو، ابھی فضا میں گونج ہی رہا تھا کہ ہیولے نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی خاموش التجا گہرے غم کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حورین کو اس کا کوئی جواب ملتا، ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ کالا غمگین ہیولا آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ تاریکی تحلیل ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک نرم ٹھنڈی روشنی نے لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کثافت ایک نہایت خوبصورت اور پرنور چہرے والے نوجوان کی شکل میں ڈھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور بے بسی کی چمک تھی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، لباس سفید، مگر اس کے قدم زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ بالکل ایک انسان کی طرح بیٹھا تھا، مگر اس کے وجود سے نکلنے والی شاندار روشنی اس کی غیر معمولی تخلیق کی گواہی دے رہی تھی۔ حورین خوفزدہ ہونے کے بجائے اس جمال کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی، جیسے وہ کوئی خوفناک آصیب نہیں بلکہ کسی قدیم کتاب کا خوبصورت باب ہو۔ نوجوان نے انتہائی شائستگی سے سر جھکایا۔ میرا نام ازلان ہے حورین۔ میں وہ آصیب نہیں جس سے ویران گڑھ کے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں ایک مومن جن زادہ ہوں، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی تلاوت سے مجھے کچھ پل کا سکون دیا۔ حورین کا ذہن تیزی سے گھومنے لگا۔ یہ نوجوان، یہ شاہی چہرہ اور یہ سجدہ ریز ہیولا سب ایک ہی وجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ گاؤں والوں کا پروپیگنڈا صرف جھوٹ نہیں تھا بلکہ کوئی گہری سازش تھی۔ ازلان نے حورین کے نہ بولنے پر خود ہی اپنی داستان شروع کر دی۔ اس کی آواز میں 300 سال کی تھکاوٹ اور تنہائی تھی۔
میں اس درخت کے ساتھ قید ہوں۔ یہ میری مرضی نہیں بلکہ میری بے گناہی کی سزا ہے۔ اذلان نے اپنی قید کا مکمل راز کھول دیا۔ 3 صدیوں پہلے وہ اسی علاقے میں آزاد گھومتا تھا۔ گاؤں کے پیچھے ایک کمزور مگر نیک انسان بستا تھا جس پر کالے جادوگروں کے ایک گروہ نے حملہ کیا تاکہ اس کے قیمتی اثاثے چھین سکیں۔ اذلان نے، جو اپنی ایمانی طاقت کے بل پر جادوگروں سے نفرت کرتا تھا، اس انسان کو ان کے چنگل سے بچایا۔ یہ عمل جادوگروں کو گراں گزرا۔ انہوں نے اذلان کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے مار نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ طاقتور مومن جن تھا، لیکن وہ اسے اس برگد کے درخت میں ایک خوفناک طلسم کے ذریعے سے جکڑ سکتے تھے۔ جادوگروں نے مل کر ایک ایسی رسم ادا کی اور ایسا طلسم باندھا کہ اذلان کا پورا وجود اس درخت کا حصہ بن گیا۔ وہ اندر موجود تھا، باہر کی دنیا کو دیکھ سکتا تھا، مگر کبھی بھی درخت کی جڑوں سے 1 انچ بھی دور نہیں جا سکتا تھا۔ اور اسی طلسم کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے جادوگروں نے یہ جھوٹ پھیلایا۔ اذلان کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہاں ایک خونی آسیب بستا ہے جو قرآن کی آواز سن کر بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کلام پاک سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر یہ افواہ اس لیے پھیلائی گئی تاکہ کوئی نیک انسان، کوئی حافظ، کوئی مومن عورت یا مرد کبھی بھول کر بھی یہاں نہ آئے اور اپنی تلاوت سے اس طلسم کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف کلام اللہ ہی اس قید کو کاٹ سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی فرما بردار وجود اس درخت کے قریب آئے، کیونکہ آپ کی تلاوت نے جو روشنی پیدا کی وہ میرے لیے آزادی کا پہلا پیغام تھی۔ حورین سکتے میں تھی۔ ایک طرف ظالم وڈیرا اور ماموں تھے، دوسری طرف صدیوں سے قید ایک مومن جن جو اس کی تلاوت کے ذریعے نجات کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ باہر شیر زمان کے آدمیوں کی آواز ہلکی سی گونجی جس سے حورین چوکنا ہو گئی۔ اب اس کی قید سے بڑی ذمہ داری اذلان کی آزادی تھی۔ باہر کی دنیا سے آنے والی شیر زمان کے آدمیوں کی مدھم چاپ اب واضح ہو چکی تھی۔ لالٹین کی پیلی روشنی برگد کے سائے کو چھو رہی تھی، مگر جیسے ہی آدمیوں نے قدم سائے کے اندر رکھا، فضا کا سکوت ٹوٹ گیا۔ اذلان جو حورین کے سامنے مؤدب بیٹھا تھا، اس نے بغیر کوئی حرکت کیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس بار کوئی چیخ یا خوفناک آواز نہیں آئی۔ برگد کے درخت کی شاخیں جو پہلے ساکت تھیں اب سانپوں کی طرح بل کھانے لگیں۔ وہ نیچے جھکیں اور پھر خوفناک تیزی سے آدمیوں پر وار کیا۔ شاخیں اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھیں کہ ان کی سرسراہٹ گولی کی آواز جیسی لگ رہی تھی۔ آدمیوں نے دیکھا کہ شاخیں انہیں پکڑنے کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ ان کا رنگ ایک سیاہی مائل ہرا ہو گیا تھا اور وہ زندہ مخلوق کا روپ دھار چکی تھی۔ وڈیرے کے غنڈے جو انسانوں کو دبانا جانتے تھے، ان غیر فطری مناظر کو دیکھ کر پتھرا گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں صرف آسیب کا سایہ ہے، مگر یہ تو آسیب کا پورا وجود تھا۔ ایک بھی شاخ ان کے قریب نہ آ سکی، مگر خوف کی شدت نے انہیں وہیں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹے اور تاریکی میں غائب ہو گئے، دوبارہ نہ آنے کا عزم لیے۔ جب باہر کا شور مکمل طور پر تھم گیا تو اذلان نے آنکھیں کھولیں اور شاخیں پھر اپنی جگہ پر ساکت ہو گئیں۔ حورین کو گہرا سکون ملا۔ یہ جگہ اس کے لیے موت کا جال نہیں بلکہ ایک مضبوط قلعہ بن چکی تھی۔ باہر کے درندوں کے مقابلے میں یہ نام نہاد آسیب اس کا محافظ تھا۔ حورین نے باہر جانے کا خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماموں اور شیر زمان اسے گاؤں میں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ میں یہیں رہوں گی جب تک کہ کوئی راستہ نہ مل جائے۔ اذلان نے اس کی حالت کو بھانپ لیا۔ وہ مسکرایا اور اس کے چہرے کا نور بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے حورین کو برگد کے تنے کی طرف متوجہ کیا۔ درخت کے تنے میں جو صدیوں سے مضبوط اور بے لچک لگ رہا تھا، اچانک ایک شگاف کھلا۔ یہ کوئی خطرناک دراڑ نہیں بلکہ ایک مدھم روشنی والا داخلی راستہ تھا۔ یہ میری پناہ گاہ ہے۔ جب میں اس دنیا کا قیدی بنا تو میں نے اپنے رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا لی تھی۔ حورین نے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اندر کی جگہ صاف، خشک اور حیرت انگیز حد تک ٹھنڈی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو درخت کی جڑوں کے درمیان پوشیدہ تھا۔ یہ جگہ حورین کے لیے اس کے ماموں کی قید سے کہیں زیادہ محفوظ اور آرام دہ تھی۔ اذلان نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور لمحے بھر میں وہ اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا سادہ برتن تھا جس میں ایسے میوے اور پھل تھے جن کا رنگ اور خوشبو اس دنیا سے مختلف تھا۔ یہ میری دنیا کے میوے ہیں، جنت کے میووں سے مشابہ، مگر ان کا ذائقہ آپ کی بھوک مٹا دے گا۔ حورین نے بھوک کی شدت میں وہ لذیذ کھانے کھائے۔ ہر لقمے کے ساتھ اس کا جسم نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ رات بھر وہ باتیں کرتے رہے۔
ازلان نے حورین سے اس کی تلاوت کی کہانی سنی، اس کے صبر اور اس کے ایمان کی سچائی کو دیکھا۔ ازلان حورین کی صاف گوئی اور کلام اللہ سے محبت کا عاشق ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی تلاوت میں جو پاکیزگی ہے وہی اس کی ہزاروں سال کی قید کو توڑنے کی کلید بن سکتی ہے۔ حورین نے ازلان کی شرافت اور اس کی مظلومیت اور اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ آسیب نہیں بلکہ ایک شاہی قیدی ہے جو ایمان کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہے۔ وہ اس مومن جن زادے کی گرویدہ ہو گئی جو خود ظلم کا شکار تھا۔ درخت کی پناہ گاہ میں ان دو غیر معمولی کرداروں نے ایک دوسرے میں اعتماد اور گہرا انس محسوس کرنا شروع کر دیا، جو آنے والے خطرات کے مقابلے میں ان کا واحد سہارا تھا۔ ویران گڑھ میں اگلی صبح کا سورج خوف کی ایک نئی لہر لے کر طلوع ہوا۔ رات کو بھاگنے والے وڈیرے کے آدمی گاؤں کے قریب ایک ویران پگڈنڈی پر زخمی حالت میں پائے گئے۔ ان کے جسموں پر کوئی گہرے کٹ یا تلوار کے زخم نہیں تھے، بلکہ ان کی جلد پر کوڑے کے نشانات جیسے زخم تھے، اور کئی جگہوں پر تو ایسا لگا جیسے انہیں کسی طاقتور لچکدار چیز نے بھینچ کر چھوڑ دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ مسلسل بڑبڑا رہے تھے، درخت زندہ ہو گیا ہے، شاخیں سانپ بن گئیں، انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صدیوں پرانا خوف اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا، مگر یہ آصف سے زیادہ ایک غیر فطری متحرک درخت کی دہشت تھی۔ گاؤں والے مزید خوف زدہ ہو گئے اور برگد کی طرف جانے والے راستے پر لکڑی کی ایک عارضی باڑ لگا دی گئی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ برگد کا خوف محض کہانی نہیں، مگر اب انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ خوف کسی عام بھوت کا نہیں بلکہ کسی طاقتور چیز کا تھا۔ جب یہ خبر وڈیرا شیر زمان تک پہنچی تو اس کی وحشت عام گاؤں والوں سے مختلف تھی۔ اس نے اپنے زخمی آدمیوں کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ اس کا خوف صرف جائیداد یا عزت جانے کا نہیں تھا، بلکہ اس کے خاندان کی بقا کا تھا۔ شیر زمان دراصل انہی سفاک کالے جادوگروں کی 8ویں نسل سے تعلق رکھتا تھا جنہوں نے 300 سال قبل مومن جنزادے ازلان کو اس برگد کے درخت میں قید کیا تھا۔ اس کا خاندان صدیوں سے اس راز کا محافظ چلا رہا تھا۔ ان کی ساری طاقت اور جاگیر اسی طلسم کے برقرار رہنے پر منحصر تھی جو انہوں نے ازلان پر باندھا تھا۔ شیر زمان ایک دم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کی دھمکیاں یاد آئیں کہ اگر جن آزاد ہو گیا تو وہ ان کی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس نے فوراً اپنے ایک قابل اعتماد نوکر کو شہر کے سب سے بدنام اور طاقتور کالے عامل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ اب عام پجاری یا مولوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ کالے جادو اور ایک مومن جنزادے کے درمیان تھا۔ کالا عامل، جس کا نام ملک دین تھا، ایک ہیبت ناک اور پراسرار شخص تھا۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس چند گھنٹوں کے اندر ہی ویران گڑھ پہنچ گیا۔ آتے ہی اس نے بغیر کسی سے بات کیے برگد کے درخت کی طرف اشارہ کیا اور شیر زمان کو الگ لے گیا۔ ملک دین کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ وڈیرے صاحب، تم نے طلسم کو ہلنے دیا ہے۔ شیر زمان نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا آصف باغی ہو گیا ہے؟ ملک دین نے ایک لمبی سانس لی اور ایک خشک سی ہنسی ہنسا۔ یہ آصف نہیں، ایک مومن جنزادہ ہے جو برسوں سے قید ہے۔ طلسم کی جکڑ مضبوط ہے لیکن تمہاری نادانی نے اسے ہلا دیا ہے۔ کوئی ہے جو وہاں مسلسل اور پرخلوص تلاوت کر رہا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد کا جھوٹ اب تم پر الٹا پڑ رہا ہے۔ تم نے پروپیگنڈا کیا کہ قرآن سے آصف بھڑکتا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ صرف قرآن ہی اس کی قید کو توڑ سکتا ہے۔ ملک دین نے درخت کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، طلسم میں 40 گرہیں ہیں۔ ہر آیت، ہر تلاوت اس کی گرہ کو کھول رہی ہے۔ اگر یہ شخص وہاں پورے 40 دن تک زندہ رہا اور مسلسل تلاوت کرتا رہا تو طلسم مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ جنزادہ صرف آزاد ہی نہیں ہوگا بلکہ انسانی شکل میں آ جائے گا اور اس کی طاقت تم سب پر غالب آ جائے گی۔ شیر زمان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ 40 دن! یہ مہلت موت کی تلوار بن کر ان کے سر پر لٹک رہی تھی۔ ملک دین نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا، اس تلاوت کرنے والے کو آج رات ہی خاموش کرنا ہوگا۔ ہمیں اس 40 دن کی مہلت کو ایک لمحے میں ختم کرنا ہوگا۔ اس شخص کو مارنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ان کے نزدیک ایک نہتی لڑکی حورین ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اب وہ برگد کا آصف نہیں بلکہ ایک نیک حافظہ قرآن ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ شیر زمان نے حورین کو بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا،
مگر اب اسے مارنے کی تیاری کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی وقت شیر زمان اور ملک تین نے مل کر ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت وہ رات کے آخری پہر اس درخت پر حملہ کریں گے جہاں حورین اور ازلان چھپے ہوئے تھے، اور وہ حورین کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ ان کا مقصد صرف حفاظت نہیں بلکہ ازلان کی ابدی قید کو یقینی بنانا تھا۔ حورین درخت کے اندر اپنی پناہ گاہ میں اس خطرے سے بالکل بے خبر تھی جو ایک طاقتور عامل کی صورت میں اس کی زندگی لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ برگد کے درخت کے اندر وقت ایک مختلف رفتار سے بہہ رہا تھا۔ شیر زمان اور کالے عامل کا خوف باہر کی دنیا میں رکا ہوا تھا، جبکہ درخت کے اندر پناہ گاہ میں امن اور سکون تھا۔ حورین کی زندگی معمول پر آ چکی تھی، ایک ایسا غیر معمولی معمول جہاں اس کا رفیق ایک مومن جن زادہ تھا۔ وہ ہر طلوع آفتاب کے ساتھ ازلان کو اپنی ایمان افروز تلاوت سنایا کرتی تھی۔ 24 گھنٹوں میں سے 20 دن اسی طرح گزر گئے۔ 40 دن کی قید کو توڑنے والی مہلت اب آدھی ہو چکی تھی۔ ہر دن کی تلاوت ازلان کے لیے ایک نئی قوت بن کر ابھرتی تھی۔ اس کا نورانی مگر دھواں دار وجود، جو قید کے طلسم کی وجہ سے کثافت کی حالت میں تھا، اب واضح طور پر انسانی جسم میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں، چہرے کی ساخت اور قد و قامت دن بدن ٹھوس ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر ایک خوبصورت اور پرنور نوجوان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ صرف اس کے وجود میں ایک ہلکا سا غیر مرئی ارتعاش باقی تھا، جو اس کی غیر انسانی تخلیق کی نشاندہی کرتا تھا۔ تلاوت کی ہر آیت طلسم کی ایک گرہ کھول رہی تھی، اور ہر کھلنے والی گرہ ازلان کے وجود کو مادی دنیا کے قریب لا رہی تھی۔ حورین کی تلاوت اس کے لیے روز کا لازمی جز بن چکی تھی۔ جب وہ تلاوت کرتی تو ازلان خاموشی سے سجدے کی حالت میں سنتا رہتا۔ اس کے چہرے کا سکون اور آنکھوں کی نمی یہ بتاتی تھی کہ کلام اللہ کیسی شدت سے اس کی روح کی زنجیریں پگھلا رہا ہے۔ 20 دن کا یہ قید خانہ ان دونوں کے لیے ان کے سابقہ دکھوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ زمانہ ثابت ہوا تھا۔ ازلان کی شرافت، اس کا ادب اور 300 سال کی مظلومیت نے حورین کے دل میں گہری جگہ بنا لی تھی۔ وہ اب اس خوفناک آسیب کی کہانی کو بھول چکی تھی، اور اس کا دل اس نورانی قیدی کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ ازلان اپنی جناتی دنیا کے میوے اور لذیذ کھانے لاتا، اور حورین اس کے ہاتھ سے کھانا کھا کر توانائی حاصل کرتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قصے سناتے۔ ازلان اپنی دنیا کی بادشاہتوں اور وہاں کی نیکیوں کی بات کرتا، اور حورین اپنے ایمان اور بچپن کی تعلیم کا ذکر کرتی۔ ان کے درمیان کا رشتہ صرف پناہ لینے والے اور محافظ کا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک گہرے روحانی اور جذباتی تعلق میں بدل چکا تھا۔ ایک شام جب حورین اپنی تلاوت ختم کر چکی تھی تو خاموشی چھا گئی۔ ازلان جو اب تقریباً مکمل انسانی شکل میں تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا اور حورین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت تھی، مگر اس کے ساتھ ایک شدید خوف بھی تھا۔ ازلان نے آہستہ سے کہا، حورین، تمہاری آواز، تمہاری تلاوت کی پاکیزگی میری روح کی زنجیریں پگھلا رہی ہے۔ یہ صرف آزادی کا راستہ نہیں کھول رہی، بلکہ یہ مجھے ایک نئی زندگی دے رہی ہے۔ 20 دن گزر چکے ہیں اور صرف 20 دن باقی ہیں۔ وہ رکا اور اس کی آواز میں گہری اداسی شامل ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تمہارا ایمان میری تاریک قید کی سب سے خوبصورت روشنی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے یہ بات پہلے کبھی کسی انسان سے بھی نہیں سنی تھی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں اقرار جھلک رہا تھا۔ ازلان نے اپنا سر جھکایا۔ لیکن میرا خوف بڑھ رہا ہے۔ میں جن زادہ ہوں، میں اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب طلسم کی آخری گرہ کھلے گی، جب میں مکمل آزاد ہو جاؤں گا اور میرے وجود میں مکمل انسانی شکل آئے گی، مجھے ڈر ہے کہ میری اپنی دنیا کی طاقتیں مجھے زبردستی واپس کھینچ لیں گی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا حورین۔ محبت میری آزادی کے ساتھ میری جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حورین پر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آزادی کی خوشی کے پیچھے جدائی کا تلخ سچ چھپا ہوا تھا۔ ان کی محبت جو ابھی شروع ہی ہوئی تھی، اسے ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ حورین نے اب شیر زمان سے نہیں بلکہ قسمت کے اس غیر مرئی فیصلے سے ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ برگد کا درخت خاموشی سے ویران گڑھ کی تاریکی میں کھڑا تھا۔ اس کی جڑوں میں حورین اپنی پناہ گاہ میں گہری نیند سو رہی تھی، اور ازلان اس کے قریب نصف آزاد وجود میں پہرا دے رہا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی شیر زمان اور کالے عامل کے سائے تلے ٹوٹ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے درخت کے سائے کو گھیرا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تیل اور خشک لکڑی کو درخت کے تنے اور جڑوں پر ڈالنا شروع کر دیا۔
کالے عامل ملک تین نے درخت کو چھونے سے پہلے ایک خوفناک رسم ادا کی۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور ایک سیاہ دھوئیں کا گولا درخت کے گرد پھینک دیا۔ یہ کالا حصار تھا، ایک ایسی جادوئی باڑ جو ازلان کو کسی بھی بیرونی حملے کو اپنی روحانی طاقت سے روکنے سے باز رکھتی تھی۔ یہ حصار صرف آگ لگانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ازلان کو بالکل بے بس کر دینے کے لیے تھا۔ ازلان نے خطرہ بھانپ لیا، اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز خوفناک قراہٹ میں بدل گئی۔ وہ اپنا نورانی ہاتھ بڑھاتا مگر کالے حصار کی دیوار سے ٹکرا کر اس کا وجود واپس سمٹ جاتا۔ اسے پتا تھا کہ یہ اس کی قید کو توڑنے کی آخری امید کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ آگ سے برگد کی تباہی کا مطلب تھا ازلان کی ہمیشہ کے لیے قید یا موت۔ حورین جاگ جاؤ! ازلان نے پناہ گاہ کے اندر کی طرف چیخ ماری، لیکن اس کی آواز درد اور غصے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر وڈیرے نے ایک لمبی مشعل برگد کے تنے کی طرف اچھال دی۔ تیل اور خشک لکڑی نے ایک لمحے میں آگ پکڑ لی۔ شعلے بلند ہونے لگے۔ حورین خوفناک گرمی اور دھوئیں کی بدبو سے تڑپ کر جاگ اٹھی۔ اس نے ہڑبڑا کر پناہ گاہ کے داخلی راستے کی طرف دیکھا۔ جہاں پہلے نرم روشنی تھی وہاں اب آگ کے نارنجی شعلے اور کالا دھواں ناچ رہا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ درخت جل رہا تھا اور آگ نے ازلان کو تڑپا دیا تھا۔ چونکہ درخت اس کا قید خانہ تھا اور طلسم اس کے وجود کو تنے سے جوڑے ہوئے تھا، لہٰذا درخت کا جلنا براہ راست ازلان کے جسم کو جلانے کے مترادف تھا۔ اس کا نورانی وجود شدید درد میں آ کر مرغولہ بن گیا۔ اس کے چہرے کا نور جاتا رہا اور وہ چیخ رہا تھا ایک ایسی آواز میں جو انسانی چیخ سے کہیں زیادہ کسی قیدی روح کی دردناک پکار تھی۔ میرا وجود، میری روح! ازلان درد سے نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ وہ آگ کو روک نہیں سکتا تھا، وہ حصار کو توڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ درخت سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ قیدی تھا۔ اس نے پریشانی میں اپنا سر اٹھایا اور حورین کی طرف دیکھا جو دہشت زدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حورین، میری تلاوت کی طاقت، وہ تمہارے اندر محفوظ ہے، لیکن یہ آگ… ازلان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہ طلسم کو اور میری جان کو ختم کر دے گی۔ تم بھاگ جاؤ، فوراً باہر نکلو، تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ درخت کی دیواریں تڑکنے لگیں اور آگ کی لپٹیں پناہ گاہ کے اندر بھی محسوس ہونے لگیں۔ ازلان نے اپنی تمام تر باقی ماندہ قوت جمع کی اور چلایا، بھاگ جاؤ حورین، مجھے جلنے دو، تم اپنی جان بچاؤ، یہی میری آخری خواہش ہے۔ اگر تم زندہ رہی تو میرا ایمان بھی زندہ رہے گا، باہر نکل جاؤ۔ ازلان کا چہرہ درد میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حورین کی سلامتی کی التجا تھی۔ حورین کے سامنے اب زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، اس شخص کو جلتا ہوا چھوڑ دینا جس سے وہ محبت کرتی تھی، یا خود بھی اس آگ میں جل جانا۔ باہر کی دنیا خوفناک تھی، مگر آگ اس وقت ان کا سب سے بڑا دشمن تھی، اور اس کا واحد راستہ درخت کے پھٹتے ہوئے تنے میں سے باہر نکلنا تھا۔ آگ کے شعلے پناہ گاہ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ازلان کی درد بھری چیخیں حورین کے دل کو چیر رہی تھی، مگر اس نے اپنے وجود کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، یقین کامل۔ اس نے ازلان کی چیخوں اور شعلوں کی دھاڑ کو نظر انداز کر دیا۔ حورین جانتی تھی کہ اس آگ میں باہر نکل کر بھاگنا دراصل ایمان اور محبت دونوں کو جلا دینے کے مترادف ہوگا۔ اس نے بھاگنے کے بجائے آگ کے حصار کے بیچوں بیچ درخت کی جڑوں کے قریب بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر اپنے سینے کی پوری قوت جمع کر کے آواز بلند کی، الرحمن علم القرآن۔ بیرونی ماحول میں ایک خوفناک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ باہر کالا عامل ملک تین اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتا غلیظ اور شرکیہ منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے منتروں کی شدت کالے حصار کو مزید مضبوط کر رہی تھی اور آگ کے شعلے ایک بھیانک شور کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ دوسری طرف پناہ گاہ کے اندر بیٹھی ہوئی حورین کی تلاوت محض آواز نہیں تھی، بلکہ روشنی کی وہ لہر تھی جو عامل کے کالے جادو سے ٹکرا رہی تھی۔ آگ تیزی سے قریب آ رہی تھی، شعلوں کی لپٹیں اندر کی طرف جھکنے لگی تھی۔ ازلان درد کی شدت سے کراہ رہا تھا، اس کا نورانی چہرہ خوف اور اذیت سے بگڑ چکا تھا۔ وہ تڑپتا ہوا حورین سے التجا کر رہا تھا کہ وہ رک جائے، مگر حورین کی زبان پر ایک ہی دھن تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کی ہر آیت عامل کے منتروں کی زنجیر کو کمزور کر رہی تھی۔ عامل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ حورین کی روحانی طاقت کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ نادان لڑکی اتنے طاقتور جادو کے سامنے کیسے ڈٹی ہوئی ہے۔ شعلے اب پناہ گاہ کے بالکل دہانے پر تھے۔ گرمی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ حورین کا لباس گرم ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا جسم بھی جل اٹھے گا، لیکن اسی لمحے اس کا ایمان آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔
اس نے اپنی ساری امید اور عقیدت کو اپنے الفاظ میں سمو دیا۔ اس کی تلاوت کی گونج بلند ہوئی اور اس نے اس فیصلہ کن آیت کو ادا کیا جو انسانی اور جناتی دنیا کے تمام اصولوں پر سب سے بڑا سوال تھی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ جیسے ہی یہ آیت مکمل ہوئی، آسمان میں ایک خوفناک گرج کے ساتھ زبردست تبدیلی آئی۔ چاروں طرف سے اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مگر یہ عام بارش نہیں تھی۔ یہ بارش آسمان سے اترتے ہوئے نور کے قطروں پر مشتمل تھی۔ ہر قطرہ روشنی کا گولا تھا اور ان کا نزول کسی رحمت کے نزول سے کم نہیں تھا۔ اس نور کی بارش کا حیران کن اور غیر متوقع ٹوئسٹ یہ تھا کہ یہ قطرے آگ کو بجھاتے نہیں تھے۔ اس کے بجائے جیسے ہی وہ شعلوں پر پڑتے، وہ نارنجی اور سرخ آگ فوراً پگھل کر ہزاروں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں تبدیل ہو جاتی۔ درخت کا جلنا رک گیا اور ہر شعلے نے ایک حسین سفید اور چمکدار پھول کا روپ دھار لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے برگد کا درخت جو ابھی جل رہا تھا، اب لاکھوں پھولوں سے بھرا ہوا ایک نورانی گلستان بن گیا۔ اذلان کی چیخیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اس کے جسم سے درد رخصت ہو گیا اور اس کا نورانی چہرہ دوبارہ چمک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ درخت جو اس کا قید خانہ تھا، اب اس کے لیے جنت کے باغ کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ کالا عامل کا جادو الٹ گیا، اس کا کالا حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی تمام طاقت اب اس کی طرف پلٹ گئی اور شیر زمان اور اس کے آدمیوں کو اب وہی آگ گھیرے ہوئی تھی جو ان کا اپنا ہتھیار تھا۔ پھولوں میں تبدیل شدہ آگ نے ان کے گرد ایک خوفناک خوشبودار گھیرا بنا لیا۔ عامل اور وڈیرا دونوں دہشت زدہ ہو کر اپنے ہی جادو میں پھنس چکے تھے، جس کا نیکی اور ایمان کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ حورین کی زبان سے جب سورۃ الرحمن کی آخری آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی گونج اٹھی تو آسمان سے نور کی بارش تیزی سے نازل ہوئی۔ اس کی لپٹیں خوبصورت اور چمکتے ہوئے پھولوں میں بدل گئی اور اس پورے منظر نے برگد کے درخت کو کسی جنت نظیر منظر میں تبدیل کر دیا۔ کالا عامل اور وڈیرا شیر زمان اپنی ہی خوفناک آگ کے حسین پھولوں کے حصار میں پھنس کر بے بس ہو چکے تھے۔ حورین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ بالکل محفوظ تھی۔ اس کے جسم پر کوئی زخم یا جلن نہیں تھی، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تازہ ترین توانائی ملی ہو۔ اذلان جو اب بھی درخت کے اندر درد کی حالت میں تھا، اچانک پرسکون ہو گیا۔ اس کا وجود جو نور اور ٹھوس پن کے درمیان معلق تھا، اب تیزی سے ایک آخری تبدیلی سے گزرنے لگا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ کوئی تباہ کن آواز نہیں تھی، بلکہ زنجیروں کے ٹوٹنے اور صدیوں پرانے طلسم کے ٹوٹنے کا اعلان تھا۔ برگد کا قدیم تنا جو اذلان کی قید تھا، اندر سے پھٹ گیا۔ پھٹنے سے مٹی، شاخیں اور لکڑی کے ٹکڑے اچھلے، مگر حورین کی طرف آنے کے بجائے وہ ٹکڑے ہوا میں معلق ہوئے اور پھر نرمی سے پھولوں میں بدل کر زمین پر گر گئے۔ حورین کو ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ درخت کے پھٹنے سے جو روشن سوراخ ہوا، اس میں سے ایک شاندار، مکمل انسانی شکل باہر نکلی۔ یہ اذلان تھا۔ وہ اب نہ جناتی ہیولا تھا نہ دھواں، بلکہ ایک باوقار نوجوان۔ اس کے چہرے کا نور پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ اس کے جسم پر کوئی عام لباس نہیں تھا، بلکہ اس کے کندھوں پر نیلے اور سنہرے رنگ کی شاہانہ چادر تھی جو اس کے اصلی مقام اور مرتبے کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں 300 سال کی قید کے بعد آزادی کی چمک تھی۔ اذلان نے حورین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہرا احترام اور محبت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ حورین کی طرف بڑھتا، آسمان سے ایک غیر معمولی منظر نمودار ہوا۔ درخت کے پیچھے جہاں ویران گڑھ کی پہاڑیاں تھیں، وہاں آسمان کی تاریکی میں ہزاروں کی تعداد میں نورانی وجود ظاہر ہوئے۔ یہ جنات کا لشکر تھا جو اپنے شہزادے اذلان کی رہائی پر اسے سلام پیش کرنے آیا تھا۔ وہ خاموش کھڑے تھے، ان کے نورانی ہتھیار چمک رہے تھے اور وہ سب ادب سے جھکے ہوئے تھے، اور یہ ایک ایسی شاہی واپسی تھی جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر شاہانہ روب آ گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور طاقتور آواز میں اپنے لشکر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا پہلا مقصد وڈیرے اور عامل کو سزا دینا تھا۔ شیر زمان اور ملک دین جو پھولوں کی آگ میں گھرے ہوئے تھے، انہوں نے دہشت میں اذلان کو دیکھا۔ اذلان نے ان کی طرف قدم بڑھایا۔ تم نے اپنے جھوٹ اور کالے جادو سے ایک نیک شخص کو صدیوں تک قید رکھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھا۔ تم نے میرے وجود کو جلانے کی کوشش کی، لیکن تم بھول گئے کہ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہوتی ہے اور بدی کا بدلہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اذلان نے انہیں نہیں مارا کیونکہ وہ خود بھی ایک مومن تھا۔ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسی سزا دی جو عبرتناک تھی۔
اس نے اپنی نورانی طاقت سے عامل اور وڈیرے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے، ان کے چہرے خوف سے جامد ہو گئے۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، اب تم بول نہیں سکو گے، میں تمہاری زبانیں چھینتا ہوں تاکہ تم اس دنیا میں کبھی جھوٹ، بہتان اور کفر نہ بک سکو۔ اب تم صرف سچائی کو اپنے دل میں رکھ سکو گے، اور وہ سچائی میری تلاوت سے آزاد ہوئی۔ ایک لمحے میں دونوں اپنی آواز سے محروم ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتے تھے مگر صرف گونگے اشارے کر سکے۔ یہ دیکھ کر وڈیرے کے حواریوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ سب اذلان کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صبح ہو چکی تھی اور گاؤں کے کئی لوگ برگد کے درخت کے قریب جمع ہونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر زمان اور کالا عامل گونگے ہو کر بیٹھے ہیں اور درخت اب بھی خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ اذلان نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا۔ ویران گڑھ کے لوگوں، یہ درخت آسیب زدہ نہیں، یہ صدیوں سے ایک مظلوم قیدی کا گھر تھا۔ تمہارے وڈیرے کے خاندان نے تمہیں یہ جھوٹ سنایا تاکہ کوئی نیک انسان اس قید کو نہ توڑ سکے۔ آج یہ قید ٹوٹ چکی ہے اور تمہارے سامنے تمہارا شہزادہ اور اس کی نجات دہندہ موجود ہے۔ خوف کی بجائے آج یہاں سے ایمان اور سچائی کا راج ہوگا۔ اذلان نے حورین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا عشق تھا۔ حورین کی روحانی جدوجہد نے اس کی آزادی کو یقینی بنایا تھا، اور اب ان کے آگے ایک نئی زندگی تھی جہاں عشق، ایمان اور شاہی ذمہ داری ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آزادی کا شاندار منظر جہاں اذلان اپنے جناتی لشکر کے جلووں میں کھڑا تھا، ویران گڑھ کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ گونگے وڈیرے اور کالے عامل عبرت کا نشان بنے بیٹھے تھے، اور برگد کا درخت نورانی پھولوں میں سجا ایک نئی زندگی کا گواہ تھا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک بنیادی اور وجودی سوال دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان ایک غیر مرئی دیوار بنا کر کھڑا تھا۔ کیا انسان کی مٹی اور جن کی آگ کا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ممکن ہے؟ کیا ایک مومن حافظہ قرآن اور ایک شاہی جنزادہ شریعت اور فطرت کے اصولوں کے تحت ایک ہو سکتے ہیں؟ حورین نے اذلان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی شرافت، اس کے ایمان اور اس کی مظلومیت کی گرویدہ تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں گہری محبت تھی، مگر اس کا جناتی وجود ایک پیچیدہ رکاوٹ تھا۔ انسانی اور جناتی دنیا کے قوانین مختلف تھے۔ عام طور پر ان کا نکاح ممکن نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ سوال صرف سماجی نہیں بلکہ روحانی نوعیت کا تھا۔ اذلان نے حورین کے دل کے خوف کو محسوس کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس نے نہ صرف گاؤں والوں بلکہ اپنے جناتی لشکر کی طرف بھی دیکھا۔ اس کی آواز میں اب فیصلہ کن اعتماد تھا۔ یہ وہ آخری اور سب سے انوکھا موڑ تھا جو ان کی محبت کو ہمیشہ کے لیے سچ کرنے والا تھا۔ میرے محبوبوں، ویران گڑھ کے لوگوں، اللہ کی قدرت ہر فطری قانون سے ماورا ہے۔ اذلان نے بات شروع کی۔ آپ کا سوال بجا ہے کہ ایک جن جو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، وہ کیسے مٹی سے بنی انسان سے رشتہ جوڑ سکتا ہے؟ لیکن میں آج آپ کو اللہ کے کلام کا وہ معجزہ دکھاتا ہوں جو میری 300 سالہ قید نے مکمل کیا۔ اذلان نے اپنی قید کا فلسفہ بیان کیا۔ جادوگروں نے مجھے طلسم میں جکڑ کر برگد کے مادی تنے میں قید کیا۔ اس طویل قید نے، جو میری ناری فطرت کے لیے ایک مسلسل جسمانی اور روحانی سزا تھی، میرے وجود کے ناری عنصر کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ میرے اندر کی آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی، اور جب حورین نے یہاں آ کر اپنی پاکیزہ روح اور پختہ ایمان کے ساتھ سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی، تو وہ کلام میرے لیے صرف آزادی کا راستہ نہیں بنا بلکہ میرے وجود کے لیے ایک روحانی بھٹی ثابت ہوا۔ اذلان کے چہرے پر محبت بھرا نور تھا۔ اس نے کہا، حورین کی تلاوت کی طاقت، اس کی ہر آیت کا نور میرے اندر کے ناری کو جلا کر راکھ کرتا گیا اور اس کی جگہ روشنی نے لے لی۔ میرا وجود اب آگ کا نہیں رہا بلکہ روشنی میں ڈھل چکا ہے۔ یہ ایک معجزاتی فطری تبدیلی ہے جو کلام الہی سے ممکن ہوئی۔ اس نے اپنی دلیل کا اختتام کیا۔ میں اب بھی جناتی طاقتیں رکھتا ہوں، مگر میرا وجود اب انسانوں کی لطافت کے قریب آ چکا ہے، جو نکاح کے لیے روحانی اور مادی مطابقت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ قید اور یہ معجزہ اس لیے بنایا تاکہ ایک مظلوم قیدی اور ایک مومن لڑکی کا پاکیزہ رشتہ مکمل ہو سکے۔ میری آزادی کے ساتھ میرے وجود کو انسانی رفاقت کے لیے قبول کر لیا گیا ہے۔ اذلان کے لشکر نے اس پر گواہی دی اور تمام جنات نے اذلان کی نئی نورانی فطرت کو تسلیم کیا۔ گاؤں والے جو اب اس معجزے کے براہ راست گواہ تھے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور عقیدت تھی۔ چنانچہ ویران گڑھ میں ایک انتہائی سادہ مگر عظیم الشان نکاح کا انعقاد ہوا۔ برگد کا وہ درخت جو اب پھولوں اور نور سے سجا ہوا تھا، عرش کا چھوٹا سا نمونہ لگ رہا تھا۔ حورین اور اذلان جو اب دو مختلف دنیاؤں کے بہترین امتزاج تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ان کی شادی صرف دو افراد کا اتحاد نہیں تھی
بلکہ ایمان کی فتح اور ظلم پر عدل کی بالادستی کا اعلان تھا۔ ازلان نے اپنی شاہی ذمہ داریوں کو انسانی خدمت کے ساتھ جوڑا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی جگہ کو، جہاں ازلان کی قید اور حورین کی نجات ہوئی، نیکی کا مرکز بنائیں گے۔ انہوں نے برگد کے درخت کے نیچے ایک وسیع اور خوبصورت مدرسہ قائم کیا، جس کا نام مدرسۃ العشق النوری رکھا گیا۔ یہاں حورین خواتین اور بچوں کو قرآن، سنت اور صبر کی تعلیم دیتی۔ اس کے ساتھ ہی ازلان نے اپنی دنیا کی دولت سے ایک شاندار لنگر خانہ بنوایا۔ یہاں روزانہ دور دراز سے آنے والے مسافروں، غریبوں اور بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ازلان اور حورین نے خود کو مکمل طور پر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وڈیرا اور عامل کی گونگی حالت ان کے سامنے رکھی ایک زندہ عبرت تھی، جو لوگوں کو جھوٹ اور کالے جادو سے باز رکھتی تھی۔ لوگ آج بھی پورے احترام اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب اس مبارک مقام پر حورین یا اس کے شاگرد سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو برگد کے پھولوں میں ایک لرزش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نورانی ہواؤں میں سے خوش آمدید اور الحمدللہ کی صدائیں آتی ہیں، جو ازلان کے رفقا کا سلام ہوتا ہے۔ اس جگہ کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آج بھی یہاں آنے والا ہر بیمار، خواہ وہ کتنا ہی لا علاج کیوں نہ ہو، لنگر کا کھانا کھا کر اور برگد کی چھاؤں میں دعا کر کے شفا پاتا ہے۔ یہ درخت اب خوف کے بجائے شفا اور رحمت کا مرکز ہے۔ حورین اور ازلان کی کہانی اس حقیقت کی ابدی گواہ ہے کہ سچے ایمان کی طاقت اگرچہ کسی چھوٹی لڑکی کے سینے میں قید ہو تو وہ صدیوں کی قید، کالے جادو اور فطری اصولوں کو بھی الٹ سکتی ہے۔ ان کا عشق مٹی اور نور کا وہ حسین امتزاج بنا جو انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک روشن مثال رہے گا۔